یہ وہ قوم تھی جس نے پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے، مگر ایک دن اللہ کی ایک نشانی نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا اب جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نشانی کیا تھی؟ ایک عظیم اونٹنی ایک پہاڑ کے اندر چھپی اور قوم سمود کی تباہی کا آغاز۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ طاقت، غرور اور دولت نے انہیں فریب دیا، لیکن اللہ کی ایک نشانی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ قوم سمود کی خوفناک کہانی ابھی دیکھیں۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی افق کے کنارے پر ہی تھی کہ وادی حجر پر ایک عجیب اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ایسا سناٹا جس میں سانسوں کی آواز بھی بھاری لگنے لگے۔ نہ ہوا چل رہی تھی، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، نہ انسانوں کی کوئی آہٹ۔ گویا پوری فطرت کسی ایسے لمحے کی منتظر تھی جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانے والا تھا۔ اچانک زمین کے اندر سے ایک دردناک گونج ابھری۔ یہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی، یہاں تک کہ پوری وادی لرز اٹھی۔ پہاڑوں نے اس آواز کو لٹا دیا اور گونج کئی گنا بڑھ کر واپس آئی۔ لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ آنکھوں میں خوف، دلوں میں بے یقینی اور چہروں پر سوالات تھے۔ پھر اچانک وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایک عظیم پہاڑی چٹان جو صدیوں سے خاموش کھڑی تھی، درمیان سے شق ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے زمین کا سینہ چاک ہو گیا ہو۔ گرد و غبار کے بادل فضا میں بلند ہو گئے، سورج کی روشنی ماند پڑ گئی اور پھر اسی گرد کے پردے سے نور کی ایک لہر پھوٹی۔ وہ نور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا۔ اور پھر اس روشنی کے اندر سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ وہ کوئی عام جانور نہ تھا۔ اس کی جسامت، اس کی چال، اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا روپ تھا۔ لوگ بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کچھ کے لب خشک ہو گئے تھے۔ کسی نے دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ وادی وہی تھی جہاں اس سے پہلے ایک اور طاقتور قوم آباد تھی، قوم عاد۔ وہ قوم جو اپنی قوت، اپنے محلات اور اپنے غرور پر نازاں تھی۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن جب انہوں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، ظلم و سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، تو اللہ کا عذاب آیا۔ آندھی ایسی چلی کہ مضبوط جسموں والے بھی تنکوں کی طرح اڑ گئے۔ مگر اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ قوم عاد میں سے کچھ مومن ایسے تھے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لی تھی۔ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ عذاب کے بعد وادیاں سنسان ہو چکی تھیں۔ محلات ملبے میں بدل گئے تھے۔ دیواریں گری پڑی تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی جلی ہوئی بو تھی جو عذاب کی گواہی دے رہی تھی۔ بچ جانے والے مومن ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے، اگر اللہ ہمیں ہود علیہ السلام کی بات ماننے کی توفیق نہ دیتا تو آج ہم بھی انہی کھنڈرات میں دفن ہوتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس زمین کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ یہاں ان کے گھر تھے، یادیں تھیں، بزرگوں کی قبریں تھیں۔ مگر ایمان نے انہیں سکھایا تھا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں ٹھہرنا ہلاکت ہے۔ چنانچہ قافلے تیار ہوئے۔ اونٹوں پر سامان رکھا گیا۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ مردوں کے چہروں پر عزم تھا۔ یہ سفر لمبا، کٹھن اور آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ نجد کے تپتے ہوئے میدان، حجاز کے پتھریلے پہاڑ، پیاس، بھوک، تھکن، اندھیری راتیں اور جلتا ہوا دن، سب کچھ برداشت کیا گیا۔ آخرکار وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں زمین زندہ محسوس ہوتی تھی۔ یہ علاقہ العلا تھا۔ یہاں صاف پانی کے چشمے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، زمین زرخیز تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کی نسل نے جڑ پکڑی۔ سال گزرتے گئے، نسلیں بڑھتی گئیں، بستیاں آباد ہوئیں، اور انہی نسلوں میں سے ایک قوم نے جنم لیا جسے تاریخ نے قوم سمود کے نام سے جانا۔ قوم سمود نے وادی الحجر میں قیام کیا، وہ وادی جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ جسمانی طاقت ایسی کہ پہاڑوں سے ٹکرائیں، ذہانت ایسی کہ چٹانوں میں شہر بسا دیں، فنی مہارت ایسی کہ پتھر نرم محسوس ہونے لگے۔ وہ پہاڑوں کے اندر پورے کے پورے گھر تراش لیتے تھے۔ محلات، ستون، دروازے، نقش و نگار، ہر چیز میں کمال نظر آتا تھا۔
قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ وہ میدانوں میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر. ان کی ریاست میں شاہانہ نظام تھا. بازاروں میں تجارت عروج پر تھی. رات کو مشلیں جلتی تھیں، وادیاں روشنی سے بھر جاتیں. باغات میں نہریں بہتی تھیں، کھجوروں کی خوشبو فضا میں پھیلی رہتی تھی. لیکن یہی نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئیں. انہوں نے شکر کرنا چھوڑ دیا. کہنے لگے، یہ سب ہم نے اپنی طاقت، اپنی عقل اور اپنے ہنر سے بنایا ہے. غرور نے دلوں کو اندھا کر دیا. انہوں نے پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا. اللہ کو بھلا کر قدرتی قوتوں کو پکارنے لگے. کمزوروں پر ظلم عام ہو گیا. ان کا حق چھینا جانے لگا. سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گئی. یہ سب کچھ یوں تھا جیسے انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنا قانون بنا لیا ہو اور خود کو اس سے مستثن سمجھ لیا ہو. قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام تھا. ان کا مشہور جملہ تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بناتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ یہ بھول گئے تھے کہ دینے والا اللہ ہے اور چھین لینے والا بھی وہی. انہی حالات میں ایک معزز خاندان عبید بن ماس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. چہرے پر نور، آنکھوں میں گہرائی. اس کا نام رکھا گیا صالح. بچپن ہی سے وہ دوسروں سے مختلف تھے. نرمی، حلم، دانائی اور حق کی طرف جھکاؤ ان کی شخصیت کا حصہ تھا. قوم کے بزرگ کہا کرتے تھے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں وزن ہے. جوانی میں بھی وہ دنیا کی چمک دمک سے دور رہے. اکثر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے، غور و فکر میں مشغول رہتے. پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کچھ لوگ چونک گئے، کچھ سوچ میں پڑ گئے، مگر سردار ہنس پڑے. کہنے لگے، کل تک تو تم ہمارے عقل مند دوست تھے، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہے ہو. صالح علیہ السلام نے نرمی سے سمجھایا، یہ وادی، یہ محلات، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے. شکر کرو، شرک نہ کرو. قوم نے مطالبہ کیا، اگر تم سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ. انہوں نے کہا، اس پہاڑی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہی معجزہ ظاہر ہوا جس نے وادی کو لرزا دیا. یہ اونٹنی ناقہ اللہ تھی، اللہ کی نشانی. اللہ نے حکم دیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن لو. ایک دن کنواں خالی ہو جاتا، مگر اگلے دن اونٹنی کا دودھ پوری قوم کے لیے کافی ہوتا. یہ کھلا پیغام تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر غرور نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. سردار کہنے لگے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، ایک جانور ہم پر حکم چلائے گا. جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سرداروں کے دلوں میں حسد اور خوف بڑھ گیا. انہوں نے سازش کی. ایک مالدار عورت نے اعلان کیا، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گی. 9 نوجوان تیار ہو گئے. وہ رات آئی جو قوم سمود کے انجام کی رات تھی. چاندنی میں اونٹنی کنویں سے واپس آ رہی تھی. قاتل پیچھے پیچھے چل رہے تھے. ایک تیر چلا، اونٹنی زخمی ہو گئی. پھر سب ٹوٹ پڑے. اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا گیا. قوم چیخ اٹھی، اب سارا پانی ہمارا ہے. صالح علیہ السلام آئے. آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا. اب 3 دن باقی ہے. پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ. پھر فجر سے پہلے ایک خوفناک چیخ. زمین لرز گئی، پہاڑ ہل گئے، سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. قرآن کہتا ہے، ایک چیخ نے انہیں آ لیا. قوم سمود ختم ہو گئی. صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے بولے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نے نصیحت کو پسند نہ کیا. آج بھی مدعین صالح کی خاموش چٹانیں گواہی دیتی ہے. قومیں عمارتوں سے نہیں ایمان سے بچتی ہے.
اگر یہ قرآنی داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر قوم سمود کا انجام آپ کو یہ یاد دلا گیا ہو کہ غرور ہمیشہ ہلاکت لاتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔